الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، دینی بھائی اور بزرگوں، ہم سورۃ الفاتحہ جس کو ہم الحمد کی سورت کہتے ہیں اس کو سن رہے ہیں، اور ہم نے اس میں سب میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک کو سن لیا، اور مالک یوم الدین کو شروع کر چکے تھے. تو اب شاید آپ کی اور میری پہچان ہو گئی ہے، تو میں پہلے کچھ سوالات کر دوں کہ سب میں پہلے یہ چیز کہ ہم نے ترجمہ قرآن مسجد میں لائے نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ مہینے تک آ جائے گا. اس میں ایک ترجمہ قرآن حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی ان کے غالب دانش ہیں، ان کا ایک توضیحی قرآن پہنچا ہے. اس کا یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہندی ہوا ہے، اس کا کئی مساجد میں پہنچا ہے، وہ بھی لائیں تو وہ بھی عوام کے لیے آسان ہے. اور مفتی تقی عثمانی کا بھی ماشاء اللہ، وہ تو 3 زبان ہیں، اردو، ہندی اور انگریزی. اور یہ مولانا کے آنجے پتہ نہیں کون ہے، لیکن ترجمہ اچھا ہے، وہ اردو اور ہندی میں چھپ چکا ہے. دوسری بات کہ آپ میں سے کس نے کوشش کی کہ نماز کے اندر پورے مہینے میں 2-3 مرتبہ بھی اس بات کی پورے مہینے میں کہ اس کے ترجمے پر ہماری تھوڑی نگاہ ہو جائے کہ کسی نے ہاتھ اونچا کرے؟ ماشاء اللہ، مطلب اس میں کچھ نہیں، ایک دوسرے کو ہمت ملے گی، ماشاء اللہ. دوسری بات کہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں کچھ رہا؟ سمپل میں اتنا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اس میں ہم بول رہے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں حفاظت میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. یعنی ہم بارش سے بچنے کے لیے مکان میں رکتے ہیں، دکان میں رکتے ہیں، چھت کے نیچے رکتے ہیں، تو شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ہم اس میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنا، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اسٹارٹنگ کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں،
شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سنا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ پھر آگے واپس الرحمن الرحیم، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، اس لیے اور آسان ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پروردگار تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وہ کیسا ہے؟ الرحمن اس کی صفت، وہ بڑا مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یاد رہے گا، اتنا کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ کا ایک ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلمہ اول کلمہ توحید کہتے ہیں نا، تو وہ توحید کیا اللہ ایک ہے، اس کا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اپنے دماغ کو، شیطان کو، ہمارے اپنے شیطان کو، ہمارے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ پیدا اسی نے کیا، آسمانوں کو اسی نے بنایا، زمین کو اسی نے بنایا، اس زمین کے پورے سسٹم اور نظام میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب اسی نے بنائی۔ آسمان میں چاند، سورج، جتنے ستارے ہیں، جہاں آج تک سائنس پہنچی ہے اور بہت باقی ہے، پہنچی کچھ بھی نہیں، باقی تو بہت ہے، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اچھا، بنا کر چھوڑا نہیں، بنا کر چھوڑا نہیں، اس کے نظام کو ایکوریٹ چلانے والا اللہ ہے۔ آج 1 اکتوبر ہے نا، آج 1 اکتوبر کو جس وقت سورج غروب ہوا نا، گزشتہ 1 اکتوبر کو اسی وقت سورج غروب ہوا، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ سورج جو پورا سال گھوم کر آیا، 1 اکتوبر آیا تو اس کے غروب ہونے کی جو جگہ تھی وہیں وہ غروب ہوا۔ کل 2 اکتوبر کی صبح ہے، گزشتہ 2 اکتوبر جہاں سے نکلا تھا کل آئندہ انشاءاللہ وہیں سے ہو جائے گا، کوئی فرق۔ تو اتنا ایکوریٹ نظام کون چلا سکتا؟ وہ سمندروں کا اپنے پیٹ میں پانی لیے رکھنا، سمندر کی مخلوق اس میں، ان کی ایک پوری دنیا الگ، ہوا کی مخلوق کی دنیا الگ، ہماری اپنی دنیا الگ، ہمارا اپنے باڈی کا نظام خود۔ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ نے ہمیں بنایا اور بنا کر ہمارے اختیار میں کیا دیا ہے؟ کماؤ اور کھاؤ اور کھا کر چبا کر یہاں سے اندر داخل، بس لقمہ دھکیلنے تک ہمارا کام ہے، دھکیل دیے پھر ہمارا کام ختم ہو، اب ہم آگے کچھ نہیں۔ اب آگے کا نظام اور اللہ نے اپنے ذمہ میں رکھا ہے، اس غذا کو ہضم کر کے خون بنے، پھر چربی بنے، گوشت بنے، بعض حصہ ہڈیوں میں جاتا ہے، بعض حصہ گوشت میں آتا ہے، بعض حصہ منی میں چلا جاتا ہے، پھر اس منی سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ منی لے لے الگ سے کسی بوتل میں رکھے اور بچہ پیدا کرنے کی۔ بہرحال تو ہمیں بس یہ چیزیں سنی ہوئی ہے، تازہ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پورے سسٹم اور نظام کو چلانے والا، 1 سیکنڈ کے لیے نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ، اس کا پورا چلایا ہوا ہے۔ اور جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے آگے آ رہا ہے، آج ہم اس کو سنیں گے، وہ بھی ایک دن بندوں کے ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ جو انتقال کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے لیا جا رہا ہے، اور قیامت کا بگل بجے گا تو سب کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا، پھر واپس اللہ کے ہاتھ میں، یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے وہ بھی۔ اچھا، تو الحمدللہ رب العالمین سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ توحید کا عقیدہ۔ اور الرحمن الرحیم سے بتلایا تھا رسالت کا عقیدہ ثابت، یعنی اس سے رسالت کا عقیدہ نکلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے،
اللہ چاہتا ہم کو پیدا کرتا، عقل جو دیا ہے اس سے زیادہ دے دیتا اور چھوڑ دیتا ہمارے اپنے حال ہے. اور قیامت کے میدان میں پوچھ سکتا تھا کہ میری کیا کیا فرما برداری کی، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، یہاں تک کہ ہمارے لیے اس دنیا میں آخری نبی آئے اور چلے گئے، اور انہوں نے 2 چیزیں ہمارے بیچ میں چھوڑی، ایک قرآن کریم اور ایک سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے خلفاء کی سنت. اور ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر ان کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگوں کو چھوڑا. اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کتاب کو سمجھنے والے. اور یہ دنیا میں نظام ختم نہیں ہوگا. کبھی ایسا وقت نہیں آیا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے کمی زیادتی ہوتی رہی، لیکن پوری دھرتی پر اہل علم کا وجود ختم ہوا ہو جو قرآن اور سنت کو نہ سمجھنے والے، ایسا کبھی وقت آیا نہیں. اور اللہ جس وقت یہ وقت لائیں گے وہ اس وقت لائیں گے جب اللہ کو اس دنیا کا دسترخوان لپیٹنا چاہیں گے، یعنی اب دنیا اللہ کو ختم کرنی ہے. اس وقت اب اس کے سمجھنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ نے سب میں بڑا رحم ہم پر دنیا میں جو کیا وہ یہ کہ اللہ نے نبی اور اپنی کتاب بھیجی، انبیاء اور اپنی کتاب بھیجی. حضرت آدم نے اپنے لوگوں کو، حضرت ادریس نے اپنی قوم کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حضرت موسیٰ، ہر نبی نے جہاں جہاں وہ پہنچے انہوں نے سمجھایا دیکھو ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. جانے کے بعد ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں اللہ اٹھائیں گے قبروں سے، جو قبر میں ہے ان کو قبروں سے، جو جہاں جس شکل میں ہے، پانی میں، ہوا میں، راکھ میں، کدھر بھی، اللہ سب کو کھڑا کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ ہر نبی نے آ کر بتلایا، ہر نبی نے اور نبی کی یہی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اتنا میسج اور پیغام دو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، مختصر زندگی ہے اور اس زندگی کے متعلق ہمیں اللہ پوچھنے والا ہے. اور کیا کیا ذمہ داری ہے ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے جو لے کر آؤ پہنچا دیا، اور ہم تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں. تو اللہ نے مہربانی میں دنیا میں بڑی مہربانی ہم پر رسول اور انبیاء بھیج کر کی ہے، اور الرحمن الرحیم سے رسالت والا عقیدہ ثابت ہوا. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو. پھر میں واپس بیچ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں جو ہو رہا ہے وہ بچوں تک اور گھروں تک پہنچ رہا ہے، کس کس نے پہنچا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ عقیدہ پہنچانا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. بنیادی یعنی مین کیا؟ اللہ ایک ہے، یہ مین عقیدہ ہے. اور جتنے رسول اور نبی آئے سب کو ہم مانتے ہیں. ان کی لسٹ صحیح ہمارے پاس نہیں کتنے آئے، لیکن اللہ نے جتنوں کو بھیجا ان سب پر ہم ایمان لے آتے ہیں. اور رسولوں اور نبیوں میں سب میں اخیر میں آنے والے رسول اور نبی، بولو آپ ہی بولتے رہو. یہ بیان نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، یہ بیان یہ کیا ہے؟ درس جس کو ہم کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ سبق، پاٹ ہی بولتے ہیں. ہاں اس لیے آپ بھی بولتے رہے. سب میں اخیر میں رسول اور نبی آنے والے کون؟ جی آنے والے ہیں کہ آ کر گئے؟ آ کر گئے کہ آنے والے ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی نبوت کا حق ادا کیا، دنیا سے گئے. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ جی اور سب بولو نہیں. اور کوئی آ کر یوں کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا. اور صرف جھوٹا نہیں، کیا کہیں گے؟ مہا جھوٹا. مہا کا مطلب آپ لوگ بڑا نا، بڑا. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذابون دجالون، نبی کے یہ الفاظ ہیں. تو اس کا اپنی بھاشا میں ترجمہ کیا ہے؟ مہا جھوٹا. اگر کوئی آ کر یوں کہے کہ میں نبی ہوں تو کیا ہے؟ مہا جھوٹا ہے. اور ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے ایسا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 دن پہلے اس کو ایک صحابی نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس کا نام ہے اسود عنسی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اس نے دعویٰ کیا، اس کو مار کے ختم بھی کیا.
اور ایک نے دعویٰ کی، اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب. اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت وحشی بن حرب نے، وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنگ میں، جنگ امامہ اس کا نام ہے، اس میں اس کو مار دیا گیا. وہ مہا جھوٹا تھا. اس کے بعد ایک شخص آیا اس دنیا میں مہا جھوٹا، جو ہمارے قریب کئی آئے. ایک کا نام آپ لوگ سنتے ہوں گے، غلام احمد قادیانی. یہ موبائل پر رہنے والے لوگ ذرا دھیان سے میری بات سنیں. کیا نام ہے اس کا؟ غلام احمد قادیانی. یہ لوگ قادیانی لوگ اپنے کئی ناموں سے چینل چلاتے ہیں. اب میں نے بھی ارادہ کہ اس کو سیکھ لوں کیا کیا نام ہے اس کے. ہم اس سے دور رہتے تھے لیکن آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سیکھنا پڑے گا. تو ان کو سننا نہیں ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ قادیانی خود یہ بول کر انگریز کے دور میں جب اس ملک کو توڑنا تھا تو اس وقت انگریزوں کو ضرورت پڑی تھی کسی جھوٹے نبی کی، تو اس وقت کھڑا کیا تھا اس کو، غلام احمد قادیانی کو. اس نے، اس ملعون نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے ایک نہیں کئی باتیں کہی. اللہ نے اس کے کھوپڑے کو مار دیا تھا. وہ ایک وقت اپنے کو مرد بھی کہتا تھا، دوسرے وقت اپنے کو عورت کہتا تھا. جبکہ اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ عقل ماریں گے ہی نا. بہرحال تو وہ چلا گیا، لیکن اس کے ماننے والے دنیا میں ہیں. اور آج تک لوگ جو باطل یعنی اسلام کے دشمن ہیں ان کو پیسوں کی بھی طاقت پہنچا رہے ہیں اور دوسری طاقتیں پہنچا رہے ہیں. اللہ ہمارے اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اس فرقے کے فتنے سے. کہو آمین. بہرحال ایسا آپ کو کچھ بھی نیا کچھ بھی دیکھو سنو تو فوراً امام صاحب سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، فوراً پوچھو. کھٹکنے والی چیز کچھ بھی آپ کو گزرے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر آپ جہاں جہاں. اور بہت اچھا ہے کہ آپ کو کسی کے بیانات سننے ہیں تو چند مشہور عالم دین کا نام آپ اپنے ائمہ سے پوچھو، علماء سے پوچھو، ان کا سنتے رہو، ادھر ادھر مت بھٹکو. سمجھ میں آیا نا؟ ایک معمولی چیز ہم کو اپنا باڈی کا علاج کرنا ہو، کتنا ہارٹ کا آپریشن کرنے کا آنکھ بند کر کے جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس؟ خاندانوں میں، دوستوں سے، اڑوس سے، پڑوس، کتنے مشورے ہوتے ہیں. تو ہم بیان سننے کے لیے اس سے زیادہ مشورہ کرنا چاہیے. تو میں چند نام بتلا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی مشہور عالم دین ہے، آپ ان کا سنو. مولانا پیر ذوالفقار صاحب ہیں، ان کا سنو. مفتی طارق مسعود ہیں، ان کا سنو. یہ مشہور لوگ ہیں جن کا میں بتلا رہا ہوں. بہرحال لیکن اس کے مطابق آپ اپنے علماء سے مشورہ کرو. بہرحال ہم چل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی آئے، دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، قیامت سے پہلے پہلے ضرور آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی ہے اور ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے. نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے اور آ کر یوں نہیں کہیں گے کہ میں نبی ہوں. وہ اپنے وقت نبی تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کا ایک نظام تھا. اللہ کو اپنی ایک قدرت دکھانی تھی. ایک قدرت تو اللہ نے یہ دکھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ایک قدرت اللہ نے یہ دکھائی، کئی لوگوں میں مشہور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں نے سولی یعنی پھانسی دی، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ اس زمین پر فرشتوں کے سہارے اتارے جائیں گے. اور دجال جو آئے گا اس کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے. سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہوگا وغیرہ، یہ سب کسی اور موقع سے. لیکن مجھے اتنی بات اس میں بتلانی تھی کہ آخری نبی جو آنے والے تھے وہ آئے اور گئے، ان کا نام، یہ بات خصوصی آج کے پوائنٹ میں اہم پوائنٹ یہ آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، ضرور پہنچانا ہے. ہماری نوجوان نسل تک پہنچائیں گے ضرور، اور بار بار ان کے دماغ میں بٹھاؤ. بار بار ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو کم سے کم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی وقت میرے ابا، چچا، دادا وغیرہ نے یہ بات ذہن میں بٹھائی ہے کہ نبی جو آنے تھے آ کر گئے، اور اس کے بعد کوئی آ کر یوں کہے گا کہ میں نبی ہوں تو ہمارا بچہ اس وقت چاہے وہ بوڑھا ہو کچھ بھی ہو اس وقت اپنی زبان سے فٹ سے کہنا چاہیے یہ ماما جھوٹا ہے. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی پکی بات ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں. آنکھ بند کر کے منہ کھولے، کیا
کہ اس کے بعد کوئی دنیا میں آ کر یوں کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہمارے بچوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ آنکھ بند کر کے بغیر کسی سے پوچھے یوں کہے یہ موجودہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حدیث ہی کو بول رہا ہے اپنی زبان سے۔ بہرحال تو آج ہے مالک یوم الدین، مالک اس کا ترجمہ یوم الدین کے حساب کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ۔ بدلے کا دن کا مالک ہے کون؟ اللہ۔ یہ تین چیزیں، یہ پرانا سبق تھا، تازہ ہوا، اس میں کچھ نئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب مالک یوم الدین کو یاد رکھو، اس کو حساب کا دن، حساب کا دن قیامت کا دن ہے۔ دیکھو جب حساب ہوتا ہے تو بدلہ اس کے بعد ہوگا، حساب کے بعد ہی بدلہ ہوگا، اور اللہ کو بدلہ دینا ہے تو بدلہ کب دیں گے؟ حساب ہونے کے بعد ہی دیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کا تو اللہ حساب ہی نہیں لیں گے، جو جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض وہ جنتی جو جنت میں تو جائیں گے اللہ حساب لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے حساب سے، بغیر حساب کتاب کے ہمارے لیے انتظام فرمائے کہ اللہ دخول جنت ہم کو عطا فرمائے اور اولین میں ہم کو شامل فرمائے۔ اور بعض لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ حساب چیک کرنے کے لیے کچھ اچھائیاں ہوں گی ہی نہیں، کہ سب برائی ہیں، تو بغیر اس کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ اس سے ہماری حفاظت۔ بہرحال تو حساب کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ، اور بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ۔ اچھا کرنے والے کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، اور اچھا بدلہ جنت ہے، اور جنت اللہ ہم سے راضی ہے، جن جن بندوں سے اللہ راضی ہے اس لیے جنت ملے گی، اور جو جنت میں جائے گا اس کو جنت سے واپس نکالا نہیں جائے گا۔ بہرحال لیکن یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے، کیا بتلاتی ہے؟ کہ دنیا کے ختم کے بعد قصہ ختم نہیں ہے، انسان کے مر جانے کے بعد اس کا قصہ ختم نہیں ہوا، دنیا کا ہوا، آخرت کا قصہ اس کا باقی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو دنیا میں، کوئی بھی جنات ہو، وہ مرے تو یوں نہیں ہے کہ وہ قیامت کے میدان میں بچے گا۔ جو کہیں پیدا ہوا اور کہیں بھی مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو کھڑا کریں گے۔ یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے، ہمارا پکا عقیدہ ہے، اس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے، بالکل پختہ عقیدہ۔ کیا؟ ہر ایک کو قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ قرآن کریم میں حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہوشیار آدمی وہ ہے، ہوشیار، عقل مند، چالاک، بدھیمان وہ آدمی ہے کہ جو اپنی ذات کا حساب لے، اپنی ذات کا حساب کرتا رہے، اور اپنی ذات کا حساب کر کے ایسے عمل، ایسے کام کرے جو آخرت میں اس کو کام آنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند کہا۔ اب ایک وہ کہ نبی کسی کو عقل مند کہیں، اور ایک وہ ہم کسی کو عقل مند کہیں، یا ہماری عقل کسی کو عقل مند کہے، تو ہمیں بار بار اس کو سمجھنا چاہیے اور تولنا چاہیے، اس کا حساب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر اپنی ذات کا حساب کرے اور ایسے کام کرے جو آخرت میں موت کے بعد اس کو کام آئے۔ اب موت کے بعد کام آنے والے کام کیا ہیں؟ ہم اس کو بار بار سنتے ہیں، تو یہ عقل مند آدمی ہے، موت کے بعد کام آنے والے کاموں کو کرتا رہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اس کو ہمیں سمجھاتی ہے، وہ کیسے؟ کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے ہم نے آپ کو شروعات میں پیدا کیا تھا، اول، اب شروعات میں کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ماں باپ کے ذریعے، بچہ ماں کے پیٹ میں رحمدانی میں رہا، پھر رہتے 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 9 مہینے گزرے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ تو جس طرح شروع میں پیدا کیے تھے تو ہم موت کے بعد بھی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، وعدن علینا، اور یہ کام ہمارے ذمہ، اللہ خود کہتے ہیں میرے ذمہ پکا، ہماری بھاشا یعنی میرے ذمہ لازم ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ انا کنا فاعلین، یعنی اس کام کو ہم ضرور بھی ضرور کرنے والے ہیں۔
اب اللہ جس کو اتنی تاکید سے کہے اس کام کی کبھی چھٹی ہو سکتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں انسان کو جب اٹھائیں گے تو یہ چیز تو شاید اس سے پہلے بھی آپ سنیں، پتہ نہیں، کہ دیکھو انسان اب تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مرنے والے تو بس وہ آخرت میں پہنچ گئے ہیں۔ قیامت کا پہلا سور جس وقت پھونکا جائے گا، جتنے دنیا میں جاندار ہیں سب کو اللہ مار دے گا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا نقشہ بدل دیا جائے گا، یہ چاند و ستارے پورا جو نظام ہے یہ پورا ختم کر دیا جائے گا، اور 40 سال تک ایسا ہی حال رہے گا، اور 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد جتنے شروع سے انسان اور جن جتنوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نیا پیدا کرے گا۔ اب نیا پیدا کرنے کا انداز وہ اللہ کا اپنا ہوگا، وہ باڈی ایسی بنے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر وہ باڈی جہنم میں جائے کہ پھر وہ باڈی جنت میں جائے ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ جہنم میں کیسا ہی عذاب اس باڈی کو کیوں نہ دیا جائے ختم نہیں ہوگی۔ اللہم احفظنا آمین۔ جب جہنم اور جنت کا تذکرہ ہو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا فرما، اور ہم جہنم سے حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما۔ تو بہرحال تو قیامت کے دن جب بندہ پیدا ہوگا، حدیث میں ہے کہ بندہ بے لباس ہوگا، ساری بھاشا میں ننگے بدن ہوگا، حدیث میں دوسرے الفاظ کہ ننگے پیر ہوگا، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ماں کے پیٹ سے آتے وقت بغیر ختنہ کے آیا تھا، قیامت کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ مطلب کیا؟ اس حدیث سے حدیث کی گائیڈ کرنے والے بتلاتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب بندہ کھڑا ہوگا کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، نہ بدن پر کچھ نہیں، نہ کپڑا ہے نہ چپل ہے، کچھ نہیں، ماں کے پیٹ سے آتے وقت جو حالت تھی وہی حالت قیامت کے میدان میں ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس دن یہ ثابت کریں گے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، بلکہ قرآن کریم میں ہے ہو، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، ہر چیز۔ تو اللہ نے دنیا میں جو ہمیں ملکیت دی ہے، ہمارے بدن کے کپڑے، اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ کپڑے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہے، اور حقیقت ہے ہمارے ہیں۔ یہ گاڑی یہ ہماری میری ہے، یہ مکان یہ میرا ہے، یہ زمین یہ میری ہے، یہ کھیت میرا ہے، اور اللہ نے یہ جو ہم کو ملکیت دی ہے اس کا مالک بنایا ہے، یہ ٹیمپروری مالک ہے، لیکن مالک بنایا ہے پکا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، حقیقتاً اللہ نے مالک بنایا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مالک بنایا ہے اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی۔ اگر ہم اپنے مال کے مالک نہ ہوتے تو اللہ زکوٰۃ کا سوال ہم سے نہ کرتا۔ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اتنا مال کہ یہاں سے کعبۃ اللہ جہاں آ سکتے ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، مالک ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اسی لیے تو اللہ نے ہماری موت کے بعد ہمارے مال کو تقسیم کیا ہے، ہماری بیوی میں، بچوں میں، بیٹے بیٹیوں وغیرہ میں، ہم مال کے مالک ہیں نا، اور وہ ملکیت ہماری اپنی موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے جس طرح ہمیں مال کا مالک بنایا اس طرح اللہ نے حکومتیں بھی دی ہیں۔ دیکھو کئی ملک زمین پر بسے ہوئے ہیں اور ہر ملک کی حکومت الگ الگ، کبھی ایمان والوں کے ہاتھ میں آتی ہے، کبھی غیروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اللہ نے حکومتیں بھی تقسیم کر دی ہیں۔ لیکن قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی حکومت، آج کس کی ملکیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے خود اللہ آگے جواب دے چکے ہیں، قرآن کریم میں آیت موجود ہے، اور اللہ قیامت کے میدان میں سوال کریں گے اور خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ ہی کے لیے جو تنہا ہے، تنہا اس کی حکومت ہے، اور حقیقت تو وہی ہے۔ سب کی عقل اور کھوپڑی اس وقت درست ہو جائے گی اور سب اس منظر کو دیکھیں گے اور مانیں گے، کیا ماننا ہی پڑے گا۔ لوگ اپنے آنکھوں دیکھیں گے کہ آج کسی کا کوئی بس نہیں ہے، کسی کی رتی برابر نہ حکومت ہے نہ ملکیت ہے،
نہ حکومت ہے نہ ملکیت، کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہوں گے اور نہ کسی کی ذرہ برابر وہاں حکومت ہوگی۔ ہم نے یہ روایت بار بار سنی ہے کہ لوگ قیامت کے میدان میں پریشان ہو کر حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس جا جا کر درخواستیں کریں گے کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخیر میں سفارش کی جائے گی، اور نبی ہم نے سنی ہے نا یہ روایت، تو کیا مطلب کسی کی کچھ چلتی ہی نہیں ہوگی نا، چلتی ہوگی تو اتنے لوگوں کے پیر پڑنے کی ضرورت، کسی کی کچھ نہیں چلتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، اے نبی مانگ، آپ کو کیا مانگنا ہے، بس وہاں سے ابتدا ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کیا حکومت صرف اللہ کی ہوگی، تو مالک یوم الدین کہ بدلے کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ۔ یاد رہے گا قرآن کریم میں دیکھیے، اب جب بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، تو ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا دماغ چلتا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، وہاں جاؤں گا، پیسے دوں گا، کام کروا لوں گا، اس سے سفارش کرواؤں گا، اس سے یوں کرواؤں گا، اس سے۔ لیکن قیامت کا میدان تو ایسا نہیں ہے نا، نعوذ باللہ اللہ کسی سے رشوت لے لے۔ تو اب ہمیں اپنے یہاں دماغ کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ کی اس آیت سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے، اور یوں نہ سمجھے کہ ہمارا یہاں کا کیا ہوا اور ہماری یہاں کی زندگی گزاری ہوئی آئی اور ختم ہو گئی، اس کو ہم بھول سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہم سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو لکھنے والے، دو فرشتے اللہ نے تیار اور حاضر بٹھائے ہر بندے کے لیے الگ الگ۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین سیدھے طرف، وعن الشمال اور الٹے طرف، یعنی سیدھے طرف الگ فرشتہ ہے اور الٹے طرف الگ فرشتہ ہے۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول، یعنی انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں کہ فوراً اس کو محفوظ کرتے ہیں، فوراً اس کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ انسان بہت کچا ہے ریکارڈ رکھنے میں۔ انسان نے اتنی ترقی کی کہ یہ آیا وہ آیا، اور اب جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہ نیٹ ہے اور اس میں اتنا ڈاٹا محفوظ ہوتا ہے، یہ اتنی جے بی ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی فیل ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اگر وائرس ڈوب رہا، بعض مرتبہ سب کو صاف کر دیتا ہے، وہ سب محفوظ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اس کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اتنی ترقی ہوئی لیکن اتنے ہی ہم پیچھے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ موبائل میں اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں بہت اہم ذخیرہ ہم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس کی کاپی کہیں کر کے دوسری طرف رکھی ہے تو بچ گئے، نہیں تو سب گیا۔ بہرحال اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، آیت یہاں بتلاتی ہے الا لدیہ رقیب عتید، وہاں اور وہ لوگ ان رجسٹروں کو لے کر قیامت کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں جب حاضر ہوں گے اور ہم لوگ کیا کہیں گے اس کا نقشہ بھی اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ کافر لوگ کیا کہیں گے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ کتاب کا مطلب اس رجسٹر کو، ہمارے نام اعمال کے متعلق، کہ ہمارے اس نام اعمال اور ہمارے اس فائل اور اس رجسٹر کو کیا ہوا ہے، ما لهذا الكتاب کیا ہوا ہے اس کو، کہ یہ چھوٹی اور بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑتی، کہ ہمارا کرا کرایا چھوٹا بھی اس میں نظر آ رہا ہے، بڑا بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی زندگی کی ہماری چیز اچھی ہو یا بری، جس کو ہم اچھی سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں، زندگی کی ہر کری کرائی چیز اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، انسان تعجب کرے گا۔ تو اتنا محفوظ ڈاٹا، اتنا محفوظ ریکارڈ، اتنا محفوظ رجسٹر قیامت کے میدان میں ہمارے سامنے موجود ہوگا، انسان تعجب سے بات کرے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ ہم اپنا سب جتنا کیا ہے وہاں موجود اور حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب
کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کی ہوئی نیکیاں ہیں اور وہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں نہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کے فرشتوں نے اللہ نے اس نیکیوں کو اڑا دیا ہے، ذرہ برابر نہیں ملے گا. یعنی کسی کی کوئی نیکی کی ہو اور رجسٹر میں موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا. جتنا نیک کام ہے سب اس رجسٹر میں محفوظ ہوگا. اور اگر کسی ظالم نے، کسی کافر نے جو گناہ کیے ہیں تو ان گناہ اور ان نافرمانیوں کا جو رجسٹر میں لکھاوٹ ہوگی، اس نے نافرمانیاں کی ہیں 10، تو فرشتہ ان 10 نافرمانیوں کو اپنی طرف سے 10.5 یا 11 ہرگز نہیں کرے گا. یعنی کسی کے گناہ میں اس کے گناہ کو بڑھا کر لکھا نہیں جائے گا اور کسی کی نیکی میں ذرہ برابر کمی اس رجسٹر میں نہیں ہوگی. یہ ہے قیامت کا میدان. اچھا، یہ تو لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ بتا کہ دنیا میں نے تجھے زندگی دی، عمر دی، اور اس زندگی اور عمر کو تو نے کس طرح استعمال کیا؟ تو بندہ تو شروع میں تھوڑا جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. وہ دنیا کی حالت چھائے گی، وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. پھر سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں اس کا ترجمہ کبھی پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً زبان کو روک دیں گے. اب اس کے اعضا بولنا شروع ہو جائیں، اس کے اعضا بولنا شروع ہو جائیں. اب اس پر ہم تعجب نہ کریں، اعضا کیسے بولیں گے. حدیث میں ترمذی کی 2 جلد میں ایک حدیث ہے، بلکہ دوسری جگہوں پر بھی وہ حدیث کہ اس میں کہ قیامت سے پہلے ایک جانور صفا پہاڑی، صفا مروہ پر ہم چکر لگاتے ہیں نا، تو صفا پہاڑی سے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اس کو بھی نوٹ کرو، یہ بھی بچوں کو بتلاؤ. عقائد پر بہت محنت کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور لوگوں سے بات چیت کرے گا. یہ عقیدہ ہے ہمارا، حدیث میں موجود، وہ بات چیت کرے گا. اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی ران یعنی مانڈی اس سے بات چیت کرے گی. اب اس کا مطلب حدیث کے گائیڈ کرنے والوں نے بتلایا ہے، نبی نے پیشن گوئی تو دی ہے لیکن کیسا ہوگا وہ وقت ہی بتلائے گا. تو بہرحال میں نے اس حدیث کو بیچ میں اس لیے لایا کہ ہم اس پر تعجب نہیں کریں کہ انسان کا ہاتھ پیر، زبان بولتی ہے نا، گوشت ہی کا لوکڑا وہ بولتی ہے، تو کان بولے اس پر کیا تعجب ہے؟ نہیں، زبان بولتی ہے اور کتنا بولتی ہے. تو زبان رک کر کان بولنا شروع کرے، اس میں کیا تعجب ہے؟ زبان کو بولنے کی طاقت ہم نے دی ہے. اگر ہم نے طاقت دی ہے، جتنے مکے ہیں ان کے پاس جائیں اور بولنا شروع کرواؤ ان سے. ڈاکٹر لوگ عاجز ہیں، تو زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو یہ اعضا قیامت کے دن بولنا شروع ہو جائیں گے، انسان عاجز ہو جائے گا. عاجز نہیں، انسان کہے گا ان اعضا کو، کان کو، اپنی آنکھوں کو کہے گا، آنکھوں سے کہے گا انسان تیری ہی لذت کے لیے میں نے وہ گناہ کی چیزیں دیکھی تھی. کان سے انسان کہے گا کہ سننے کے بعد تجھے ہی بھلا لگے اس لیے میں نے یہ کیا تھا. ہاتھ کو انسان کی خود کہے گا کہ تیرے اچھے لگنے کے لیے میں نے گناہ کیے تھے، ہر چیز سے، لیکن وہ بولنا بے فائدہ ہوگا. اللہ نے اس کو عاجز، بہرحال اس کے سامنے انسان کی باڈی بولنا شروع کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ معاملہ بھی کریں گے کہ انسان کے پاس کئی ایک سوالات ہوں گے، ان میں سے خاص 3 رجسٹر یعنی 3 حصے اللہ پیش کریں گے. ایک اس کے نیکیوں کا، ایک اس کے گناہوں کا، اور ایک وہ رجسٹر جو اللہ نے ہمارے لیے جتنی نعمتیں دنیا میں دی ہیں ہم کو. اور اللہ ان تینوں میں سے نعمتوں کو کہے گا. بندہ ایسا کھڑا رہے گا، نعمت، اس کے گناہ، اس کے نیکیاں. اس بندے کو دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کہیں گے کہ تم اس بندے سے اپنی نعمتوں کے بدلے میں اپنی نعمتوں کی قیمت وصول کرو. تو وہ نعمت اس کے نیکیوں کی طرف جا کر سب نیکیوں کو لے کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے. اللہ پوچھیں گے کیا؟ کہا کہ میں نے اس کے تمام نیکیاں لے لیے، پھر لیکن میری نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوا.
بندہ تو لرزنا اور کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اب اللہ جس کو معاف کرنا چاہیں گے کہیں گے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم کو ہم نے سنا تھا نا، یہ دیکھو کیا ہے ہمارے پاس قیامت میں، وہ جو نعمتیں ہیں، پانی کی نعمت، غذا کی نعمت، آنکھوں کی، سر، پورے جتنے گننا ہمارا عاجز آ جائیں گے ہماری نعمتوں کو گن کر، وہ نعمتیں ہمارے پورے نیکیاں لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے ہمارا حق ادا نہیں ہوا۔ اب بندے کے پاس رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہیں گے جن کو اللہ کو بخشا، اے بندے میں نے اپنے فضل سے تجھ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ انتہائی رحم ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ اور یہ بات کہ بندے کے پاس کیسی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، بندے کو اپنے کسی ایک نیکی پر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نیکیوں کے بدولت انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو ہی جنت میں۔ دیکھا نا ابھی گناہ تو گناہ ہی کی جگہ ہے، صرف اللہ نے نعمتوں سے یوں کہا ہے کہ تم اپنی قیمت وصول کرو اس بندے سے، تو نعمتوں میں بندے کی سب نیکیاں دی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ادا نہیں ہوا، ہماری قیمت ادا نہیں ہوئی۔ اب گناہوں کا تو معاملہ باقی ہے، نیکی تو ایک بھی نہیں رہی، تو ہمیں اپنی کسی نیکی پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، فضائل صدقات، جو فضائل اعمال کے دو حصے ہیں نا، اس میں سے دوسرے حصے کو فضائل صدقات کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی دو حصے ہیں، فضائل صدقات، فضائل حج۔ اس میں روایت ہم سب نے سنی اور بار بار سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کئی ایک سوالات کریں کہ اس میں 5 اہم سوال، اس میں سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ پوچھیں گے بندے سے کہ میں نے جو تجھے زندگی دی تھی وہ کہاں ختم کی؟ اس ایک سوال میں سب آتے ہیں، سب آگے کے 5 سوال ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اب بندہ یہاں عاجز ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ میں نے تجھے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں استعمال کیا۔ اب جوانی کا سوال خاص کر کے کیوں ہوگا؟ انسان کی زندگی کی ابتدا سے اس کے بالغ ہونے تک، اور بالغ ہونے کے بعد خصوصاً جوانی میں اللہ ہر چیز کو پورا کر دیتا ہے، اس کی عقل پوری پاورفل ہو جاتی ہے، طاقت کامل ہو جاتی ہے، سب چیزیں، اس لیے الگ سے جوانی کا سوال ہوگا۔ ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ بھی جوانی کی قدر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو جوان اپنی جوانی میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا ہو اور گناہوں سے بچایا ہو اور اسی کو لے کر بڑھاپے میں پہنچا، اللہ ایسے شخص کو کل اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے۔ سب لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور یہ بندہ کہاں؟ عرش کے سائے میں۔ ایسا بھی اسی روایت میں یہ بھی موجود ہے، اگر کسی نوجوان کو کوئی حسین اور خوبصورت عورت اپنی طرف زنا کی دعوت دیتی ہو اور وہ نوجوان اس کو جواب نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام کو نہیں کر سکتا، جو جوان ایسا جواب دے گا، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا کہ اس نے اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنی ذات کو زنا سے بچایا۔ بہرحال تو 2 سوال ہوئے، عمر کہاں خرچ کی، جوانی کو کہاں استعمال کیا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا۔ اب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ذرا ہمیں اس پر بریک دے کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مال خرچ کرنے میں بار بار اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، حلال کاروبار ہے تب بھی ہم ٹٹولتے رہے کہ کہیں میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، کہیں جھوٹ بول کر کسی کے گلے پھانس تو نہیں رہا ہوں اپنا مال وغیرہ۔ یعنی جو لوگ تجارت کرتے ہیں، مال ہم جہاں سے لاتے ہیں اس کے حق کو ہم نے پورا ادا کیا ہو، اس کا مال یعنی مال کو اٹھایا لیکن پیسہ دینا باقی ہے، قرض والا ہے، معاملہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ایسی نیت کہ یہ تو دینا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک نیت ہے، ایسا نہ کریں۔ اور مال میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہے اور بولے بغیر ہم اسی قیمت میں بیچ رہے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو ان سب چیزوں میں یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔
بہرحال موٹا اصول اتنا ہے کہ ہم اللہ سے اس میں ڈریں. جو لوگ نوکری کرتے ہیں، دیکھو نوکری میں بہت سارے، ایک ہے نوکری کا وقت. نوکری دو قسم کی ہے. ایک میں وقت ہوتا ہے صبح 8 سے شام 8، 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے، وہاں ہم وقت کاٹ نہیں سکتے. اور بعض لوگوں کی نوکری ایسی ہوتی ہے کہ یہ اتنا کام کرنا ہے، کتنے وقت میں کرو آپ کی ذمہ داری. تو جہاں وقت متعین ہے 8 یا 12 گھنٹے، اس میں ہم کاٹ نہیں سکتے. اگر 8 بجے حاضر ہونا ہے اور پوچھنے والا کون ہے، ہم 8:15 کو جا رہے ہیں، 8:30 کو جا رہے ہیں، تو یہ 15 منٹ اور آدھے گھنٹے کی جو ہم روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ جو ڈنڈی مارتے ہیں اور مہینے میں پوری تنخواہ لیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مالک کو بولے بغیر کہ پورے مہینے میں 15 منٹ کر کے یا آدھا گھنٹہ کر کے میرے اتنے گھنٹے کٹ ہوئے تھے اور مالک کو پتہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم پوری تنخواہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس تنخواہ میں اتنا حصہ، کتنا، جتنا ہم نے وقت کاٹا. مان لو 15 منٹ کرتے کرتے وہ 8 گھنٹے کو پہنچا، آدھا گھنٹہ کرتے کرتے 8 گھنٹے کو پہنچا، تو پورے مہینے کے ایک دن کی اگر ہماری ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے تو ایک دن کی تنخواہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مالک سے صاف بات چیت کرنی پڑے گی، یا اتنی تنخواہ کاٹ کر ہمیں واپس اس کمپنی جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے کھاتے میں جانا چاہیے اتنا مال. بقیہ مال ہمارے لیے حلال ہے اتنا. بہرحال اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا. یہ اس سوال پر میں نے 2 چیزیں بتلائی. تجارت کرنے والے، نوکری کرنے والے، ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کھیتی باڑی میں کچھ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم نے ان سے فائدہ تو اٹھایا دن بھر کا، مزدوری دینے کی باری آئی تو ہم اس میں کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا ہی ہوگا، جبکہ عام طور پر اس مزدور کو ایک دن کا مان لو 100 روپے ملتا ہے، ہم زبردستی 80 روپے اس کے ہاتھ میں تھما رہے اور اس پر راضی نہیں ہیں، تو یہ ظلم ہے. اور وہ 20 روپے ہم اپنے کھاتے میں روک کے رکھ رہے ہیں، وہ 20 روپے ہمارے لیے حلال نہیں. یہاں 2 قسم کا گناہ ہو رہا ہے، اس پر ظلم کرنے کا اور 20 روپے اس کے حق کے ہمارے اپنے کھانے. بہرحال تو مال کہاں سے کمایا، اس پر ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا، ہمیں مہینے، ہفتے، کبھی ایسا وقت نکالنا چاہیے ایک ٹاپک کو لے کر، کبھی رشتہ داری والا ٹاپک، کبھی اپنے مال والا، کبھی اپنے وقت والا، کبھی اپنی کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آج کا دن مثلا 1 گھنٹہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں صرف اس لیے میں بیٹھا ہوں کہ میرے کاروبار میں حرام مال کہیں سے آ رہا ہے، مجھے اتنا ہی سوچنا ہے. کبھی ہم کریں کیا اس میں، وہ کوئی زیادہ کھڑکیاں نہیں ہوگی، کم ہوں گی، سوچ اور اس کو بند کر دیں. اور کبھی اس کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے کہ ہمارا مال کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں خرچ کیا. خرچ کرنا جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. ہم میں سے بہت کا مزاج ہوتا ہے اپنوں کے حقوق کو مارتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا دوستوں میں ہاتھ ایسا ہوتا ہے، گھر میں تو بالکل بل مٹی کبھی کھلنے کے لیے تیار نہیں. ظلم ہے، بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، ماں کا، باپ کا، معصوم بچوں کا، وغیرہ وغیرہ. پھر کھانے میں حق مارا جاتا ہے، دوائی میں مارا جاتا ہے، ان کے آرام میں، سکون میں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں یہ بتلا رہا، کل قیامت کے دن ہمیں اس سے پوچھ ہونے والی ہے. آگے آخری سوال، یہ 4 سوال آخر کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا ہے. بہرحال اس پر بھی ہم غور کریں. اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس سے معاف فرمائے. بہرحال اب اللہ تبارک و تعالی اب تک کی جو تقریر ہوئی، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہ ہم سے پوچھنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک اہم اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے سی سی کیمرے میں ہیں، اور سی سی کیمرے کتنے مضبوط ہیں ہم نے آیتوں سے سن لیا. یہ دنیا والے سی سی کیمرے نہیں ہیں. دنیا والے سی سی کیمروں میں کوئی دمخم نہیں ہے، کوئی دمخم نہیں ہے. حکومت بہترین سے بہترین پلان لاتی ہے اور مجرم لوگ اس کو یوں ہاتھ پھیر کر ختم کر دیتے ہیں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اب ایک ہمارے دماغ میں سوال اٹھنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسی گزاریں. تو کیسی گزاریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، دیکھو اللہ کیسے ہے، ایاک نعبد، ہم اللہ سے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ ہی کی مانتے ہیں، آپ ہی کی مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ بولتے ہیں، اللہ سے وچن کرتے ہیں۔ اب یہ وچن کرتے ہیں تو دیکھیں کہ واقعیتاً ایسا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کی ماننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور بہت پہلے انہوں نے ایمان لایا مکی زندگی میں، بعد میں انہوں نے ہجرت کی، اور یہ عشرہ مبشرہ نے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں، یہی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اس میں سے یہ۔ ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی والدہ نے ان سے یوں کہا کہ تو ایمان سے پھر جا، اسلام سے نکل جا، پہلے والے دین میں واپس ہو جا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ سنایا کہ میری والدہ مجھ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظار کیا، کیا جواب دیں؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تیری ماں یا تیرے باپ تجھ پر زور زبردستی کریں میرے ساتھ شریک ٹھہرانے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں، اگر زور زبردستی، باتیں تو سمجھ رہے نا، مشکل تو نہیں جا رہا ہے، اگر ایسا زبردستی کرتے ہیں تو تم اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ بس ان کو جو جواب نبی سے چاہیے تھا قرآن میں آ رہا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی زندگی میں، دنیا میں تم ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے رہو، اچھا معاملہ کرو۔ اب یہ قرآن کی تعلیم دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں۔ پہلی چیز کہ ماں کیا چاہ رہی ہے بیٹے سے کہ تم واپس آ جاؤ، یعنی شرک میں آؤ، ایمان سے نکل جاؤ، تو جواب کیا ملا کہ نہیں، اس معاملے میں ماں باپ کی ماننی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک اصول ہے، ایک اصول قانون، کیا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی ماننی نہیں۔ مخلوق میں پھر کسی کی بھی، پھر بیوی ہم کو شریعت کے خلاف کا حکم دے، ماں شریعت کے خلاف کا حکم دے، باپ شریعت کے خلاف کا حکم دے، کتنا ہی پکا اور گہرا دوست شریعت کے خلاف کا حکم دے، یعنی شریعت کی تو ہمیں ماننا نہیں ہے، ماننا ہمیں وہاں اللہ کی ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آیا؟ اور آیت میں ہم نے دوسری بات یہ سیکھی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ ماں باپ مشرک ہوں تب بھی دنیاوی زندگی میں ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اب اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اب ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے، ان کی ضروریات، ان کا ادب لحاظ، اس میں ان کا خیال رکھو، لیکن اللہ کی حکم کی نافرمانی کا اگر وہ حکم کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی، اس میں ماننا نہیں ہے۔ اب مشرک اور کافر ماں باپ کے لیے ہمیں یہ حکم ہے، تو ہمارے اپنے مسلمان ماں باپ کے لیے حکم کیا ہے، اس کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں، اور اس وقت دنیا کا یہ المیہ ہے، اس وقت دنیا کی ایک بڑی نازک حالت یہ ہے ہمارے اپنوں کی کہ ماں باپ کو ہم نے چھوڑ دیا، اور مجھے معاف کریں، فائدے کی چیز یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اگر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا قانون ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے یہاں چپتا کرتے ہیں، اللہ کا قانون۔ اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اور خود سرچ کرنا، آپ بھی سرچ کرو کہ جس ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اللہ دنیا میں ہمیں اس کا پھل دنیا میں ہی دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جن کے ماں باپ موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ذات سے کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم ان کے لیے اتنا ہی سارے ثواب کریں، اتنا ثواب پہنچا، اتنا ہمارا دل گواہی دینے لگے کہ میں نے ماں کی یا باپ کی جتنی نافرمانی کی تھی، ان کے حقوق کو جتنا مارا تھا، اس سے ڈبل میں ثواب پہنچا چکا، یا اس کے برابر،
تو ٹھیک ہے. اور میں والدین سے یوں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں تو ہم نرمی سے لیں. دیکھو دونوں کو الگ الگ بد دعا سے کام نہ لیں. کیوں؟ یہ بھی دنیا ہی ہے. فضائل اعمال میں سنا ہے آپ نے کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ماں باپ جوش میں آ کر غصے میں اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور پھر زندگی ہی میں پچھتاتے رہتے ہیں. لیکن کیا یہ تمہاری ہی کی بد دعا آج تم سامنے دیکھ رہے ہو. اللہ اس نے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال اس آیت کو میں نے مکمل کیا. تو اب ہم اللہ سے کہہ رہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ کہتے تو ہیں، لیکن کرتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہم نے ایک اصول سن لیا کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے مخلوق کی ماننا، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کا قانون توڑنے کے لیے ہمیں مخلوق کی ماننا نہیں ہے. پھر مخلوق میں کوئی بھی ہو اور اس میں انسان اپنی جگہ پر تھام رہے. بہرحال اس میں ہے انما الطاعۃ فی المعروف. اب ہم یہ غور کریں کہ ہماری باڈی ہم خود اپنے جی میں جو آئے وہ کرتے ہیں کہ رب جو ہمیں کہتا وہ کرتے ہیں، یہ ہم سوچنا شروع کریں. پھر رب نے جو کہا اس کو ہم کرتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کیوں؟ اللہ اس کو اور توفیق دے. اور جہاں جہاں ہم رب کی چھوڑ کر اپنے جی کا پورا کرتے ہیں اس کو اپنے فہرست اور لسٹ سے کاٹنا شروع کریں. اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا کہ ہم اس حالت پر پہنچ جائیں گے. اب اس میں حضرات صحابہ کے ایک آدھ دو قصے سنیے کہ دیکھیے حضرات صحابہ کو شراب کی جو لت تھی ہم نے سنا ہے، نہیں سنا ہے تو ابھی سن لو. اور یہ شراب اور نشے کی کوئی بھی چیز آج کی دنیا میں دیکھو سگریٹ بھی نہیں آتی، اس کو کتنا ہی سمجھاؤ، بیڑی ہے، تمباکو ہے، گٹ، یعنی جس میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے ایک مرتبہ اندر گئی تو وہ مانگتے رہتی ہے مانگتے. تو اس میں شراب تو ایسی چیز ہے کہ وہ باڈی میں گئی تو شرابی کی لت آسانی سے چھوٹ نہیں سکتی. لیکن حضرات صحابہ شراب کے کیسے عادی تھے؟ ہمارے یہاں شراب کتنی قسم کی ہوگی ہمیں تو پتہ نہیں، اور اللہ کرے میں سرچ میں پڑھو بھی نہیں. عربوں کے یہاں 200 قسم کی شراب تھی. نبی کے زمانے کی بات ہے، ان کے یہاں شراب کے لیے 200 الفاظ ملتے ہیں عربی میں. مکئی جانتا نا، تو اس کی شراب الگ، کھجور کی الگ، انگور کی الگ. پھر اس شراب میں پانی ملانے کے بعد اس کا نام الگ، پھر پانی کتنا ملایا اس پر نام الگ الگ. اس شراب کو پکایا گیا، پکا کر پانی آدھا گھٹایا اس پر نام الگ. پاؤ باقی رکھا کتنا، ہر صبح میں پی جانے والی کا نام الگ، شام میں پی جانے والی کا نام الگ. شراب کی اتنے عادی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت یعنی شراب کو جب حرام کیا تو حرام کرنے سے پہلے صحابہ نبی سے پوچھتے شراب کے متعلق، تو اللہ نے اسی نقشے کو قرآن میں یسألونک عن الخمر، اے نبی وہ لوگ آپ سے خمر یعنی شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، کہ اس میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے. نفع ہے کہ ذرا چشتی آتی اس ایک مائنڈ بنانے کے لیے اللہ نے یہ کہا. اور وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ شراب اور جوئے میں گناہ بڑا ہے اس کے نفع کے حساب سے. اس میں نفع ہے وقتی طور پر، لیکن گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے، اس وقت کئی وہ حضرات صحابہ جو دانشمند ہے فوراً، اب اس میں شراب پوری حرام نہیں ہوئی، انہوں نے فوراً شراب سے ہاتھ اٹھا دیا. اب پھر بھی کیونکہ پوری شراب حرام نہیں ہوئی، جو لوگ باقی تھے وہ استعمال کر رہے تھے کیونکہ قرآن نے کہا نا اس میں نفع بھی ہے. حدیث میں ایک واقعہ بخاری میں واقع ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، ان کے سوتیل ابا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، ان کے مکان میں حضرت انس خود فرماتے ہیں میں بچہ تھا اور میرے سوتیل ابا ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور میں خود ان کو شراب پیش کر رہا تھا.
اتنے میں مکان میں باہر سے ایک آواز سنائی دی گلی سے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ سنو کیا ہے وہ آواز. تو وہ باہر گئے اور جانے کے بعد آ کر اندر کہا کہ باہر یہ اعلان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے کہ آج سے شراب حرام ہو گئی. حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ جس کے ہاتھ میں گلاس کی جتنی مقدار تھی اس نے اس کو رکھ دیا، جو منہ میں تھا وہ واپس لوٹا دیا، اور فوراً اسی مجلس میں ان کے گھر میں جو پرانے مٹکے تھے انہوں نے اس کو توڑنا شروع کر دیا. اور جتنے صحابہ کے کان پر بات پہنچی سب نے اپنی پرانی شرابیں بہائی. یہ منظر حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی پرانی شرابیں اپنے پاس محفوظ رکھی تھی کہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. اب ذرا یہ سوچیں کہ ان حضرات صحابہ پر، اب اس کو سمجھنے کے ایک واقعہ سمجھو کہ 1922 کا یورپ ممالک میں سے غالباً امریکہ وغیرہ کا یہ قصہ ہمارے استاذ نے لکھا ہے، بیان کیا ہے انہوں نے کہ 1922 میں یورپ کے اندر دیکھا کہ شراب کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے، باڈی خراب، ایکسیڈنٹ کا وجود، عورتوں پر ظلم، بوڑھوں پر، کمزوروں پر ظلم. اس لیے انہوں نے قانون پاس کیا شراب کی حکومت کی طرف سے بندی، پابندی. لیکن قانون ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی بھی قانون نکالو، ہماری بھاشا میں پڑواٹ لوگ نکالتے ہیں. تو جب حکومت نے شراب پر پابندی، اب شراب باہر تو نہیں ملے گی، تو لوگوں نے خوب گھروں میں شراب کی بھٹی شروع کی. یہ ہے بہت پرانا 1922 کا لکھا ہے. اب گھروں میں جب بھٹی شروع ہوئی تو نہ پینے والا بھی پردے کے پیچھے پینے لگا. تو قانون کے بننے سے پہلے شراب کے جتنے لوگ عادی تھے اس سے زیادہ لوگ عادی بنے شراب پر قانون. پھر حکومت نے مجبور ہو کر شراب کا قانون ہٹا دیا. بہرحال یہ ہمارا ابھی 1922 کا واقعہ ہے، اور یہ آج سے 1450 برس پہلے کا کہ ان حضرات صحابہ پر کون سا قانون تھا، کون سا سی سی کیمرہ تھا، کون سی سی بی آئی ان کے پیچھے تھی، کون سی پوچھ گچھ اور کون سا ڈنڈا ان کے پاس تھا. یہ چیز صرف اللہ، جس دن انہوں نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس وقت انہوں نے یہ ٹھان لی جو ماننی ہے اللہ ہی کی ماننی. تو اب ہم ذرا تصور کریں، ہمیں کسی چیز کی عادت ہے، صرف مثال لو چائے کی، تو چائے کوئی ناجائز چیز نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. بعد میں ڈاکٹر کہتا ہے چائے کم کرو، تو ہمیں وہ چائے کم کرتے کرتے کتنا وقت چلا جاتا ہے. اور ایک چائے کی مثال دے رہا ہوں، بیڑی سگریٹ وغیرہ کی مثالیں الگ ہیں. تو وہ حضرات صحابہ اسی وقت اس سے رک گئے، ختم ہو گئی بات. شریعت اللہ نے کہا حرام، تو اب انہوں نے ایک گھوٹ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کا کلمے پر وہ جن انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے لیے ٹھان دیا جو ماننی اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی کسی صورت میں نافرمانی کرنی نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت، وہ عورت کا واقعہ بعد میں وقت بچتا ہے تو اس سے پہلے ایک واقعہ دیکھو. مکہ سے ایک صحابی ہجرت کر کے آئے، مدینہ آئے، اور مکہ کے اندر ان کی ایک عورت سے تعلقات تھے کفر کی حالت، ایمان لانے سے پہلے. زنا والا معاملہ تھا، اور زنا کی لت تو یہ شراب سے زیادہ بری. پھر وہ جب مدینہ آئے، مدینہ میں آنے کے بعد ایک موقع سے مکہ چلے گئے. مکہ جب گئے تو وہی وہ پرانی دوستی اس عورت کی، اس عورت نے اس صحابی کو اس اپنے پرانے عشق کی طرف دعوت دی. اس صحابی نے کہا نہیں، وہ تو معاملہ ختم ہوا، اب میں ایمان میں داخل ہو چکا یہ چیز. تو اس نے اپنی بہت سارے واسطے دیے اس کو. اس نے اخیر میں یوں کہا کہ اس کے لیے ایک راستہ ہو سکتا ہے، وہ ہے نکاح کا، لیکن وہ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں مدینہ جا کر، کیونکہ تو شرک کی حالت میں ہے اور میں ایمان کی حالت میں ہوں. اگر نبی نکاح کی اجازت دیں میں تو میں نکاح کروں گا، اور نکاح کے راستے سے یہ چیز باقی رہ سکتی ہے. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ بتلایا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا تھا، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی
الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، یعنی یہ چیز مومنین پر حرام ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اس کا بھی راستہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان کو اگر کوئی راستہ نکالنا تھا تو اپنے جی اور من سے نکال سکتے تھے، لیکن ایمان میں داخل ہوئے تو انہوں نے گویا اپنی ذات کو، یعنی ہماری اپنی بھاشا میں جس سے ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کروں گا، اس طرح حضرات صحابہ قسمیں کھا چکے، اتنا پختہ ارادہ کر چکے۔ تو ہمیں حضرات صحابہ کے ان واقعات سے اپنی ذات کو یہ سبق دلائیں کہ ہم بھی ایمان میں ایسے بن جائیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم رکنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس پر قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اب وہ واقعہ، ایک صحابی آزاد ایمان کی حالت میں زنا والا گناہ ہوا، اب وہ اپنی اندر سے اتنے بیچ، اس زنا کا علم کسی کو نہیں تھا، کسی کو نہیں تھا، کسی دوسرے نے آ کر نبی کو شکایت نہیں کی۔ وہ صحابیہ خود آئی نبی کی مجلس میں اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ برا کام ہوا اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں حمل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی کو سامنے سے آ کر کہا، نبی نے چہرہ پھیر دیا۔ انہوں نے اس طرف سے بھی آ کر نبی سے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے، پاک کر دیجیے، دنیا ہی میں اس گناہ کی سزا مجھے دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیرا، پھر اس طرف سے وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ جب انہوں نے اپنی یہ بات 4 مرتبہ پوری کی، 4 مرتبہ انہوں نے اپنی زبان سے یوں کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور آپ مجھے پاک کر دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ قصور تو آپ کا ہے، اس پیٹ کے بچے کا نہیں ہے، تو آپ جاؤ، جس وقت حمل یعنی بچہ پیدا ہوگا اس وقت آؤ۔ اب یہ عورت یہاں سے گئی، حمل وضع ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچے کو اپنے ہاتھ میں لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا دیکھو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھ پر سزا جاری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جس دن بچہ غذا ماں کے دودھ کے علاوہ روٹی غذا کھانا شروع کرے اس وقت آنا۔ یہ گئی بیچاری اور اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑوائی اور آئی کہ رسول اللہ دیکھو یہ اب کھاتا پیتا بن گیا ہے۔ یہاں ہم رک کر اتنا سوچیں کتنا وقت ہوا ہوگا؟ مان لیتے ہیں حمل کے 9 مہینے، بچے کے دودھ پینے کے 2 سال، وہاں تو حدیث کی گائیڈ کرنے والوں نے تو لکھا ہے 3 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا؟ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ نہ نبی کے کوئی صحابی ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ تم آؤ سزا کے لیے، کسی نے کچھ نہیں۔ سب میں پہلی چیز کہ ان کے زنا کا علم بھی کسی کو نہیں تھا، انہوں نے خود نبی کے سامنے آ کر کہا کہ مجھے اس دنیا میں پاک کرو۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی، پھر بچہ دودھ چھوڑا، وہ کھانے پینے والا بن گیا، تب آئی۔ تو اتنے دیر تک ان کے جی میں بات کہاں سے آئی اور مسلسل ٹکی رہی کہ میں دنیا ہی میں صاف ہو جاؤں، بس وہ اللہ کا خوف تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ ڈر جائے کس بات سے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے سے، اور اپنے جی کو روک لے، یعنی اپنے خواہشات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، بس اس کے لیے جنت ہے، انہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ دعا کریں گے اور کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا کرے۔ بس اب وقت ختم ہونے کو ہے۔ اب یہ ہم نے پہلی آیت سمجھی تھی مالک یوم الدین، اس میں ہم نے کچھ وہ منظر سنا کہ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا۔ پھر جب قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جانا ہی ہے تو دنیا ہی سے تیاری کرنی ہے، اور اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی مانتے ہیں۔ ماننی تو چاہیے، اب نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو مان رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نماز کے علاوہ زندگی میں اللہ کی مان رہے ہیں تو اس میں ہم غور کریں۔ اس کے لیے ہم نے کچھ واقعات سنے، حضرات صحابہ کی 3 واقعات کہ ان کو کتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب اس کے لیے ہم یوں کہیں گے، ہمارا جی کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے کہ یہ دور ایسا ہے
مفتی صاحب، مولانا، امام صاحب، گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، تم جیسا بولتے بولنا آسان ہے، بچنا چشتی کی بات ایسا ہے نا. دیکھو کتنی باتیں ذہن میں آئی. اللہ کا ہم پر احسان دیکھیے. اگلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہر چیز میں ہم اللہ سے مدد طلب کریں، ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کریں. وہ جس صحابیہ کا واقعہ میں نے بتلایا، اس صحابیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری کی. سزا کیا ہے اسلامی؟ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد یہ گناہ کرے اور اس گناہ کو خود آ کر بولے، یا دوسروں نے آ کر بول دیا ہو کہ ان کو ہم نے غلط کام کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے. حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ آنے کے بیان. کیسا دیکھا ہے؟ ایسا دیکھا ہے جیسے سرما دانی میں سرما سلائی، اتنا کلیئر دیکھا ہے. ایسا ایک نہیں، 4 لوگ بولنا چاہیے. کتنے؟ 4 لوگ. تو اس پر سزا جاری ہوتی ہے. اور 4 لوگوں میں ایک بھی یوں کہے کہ نہیں مجھے تو اس میں شک ہے، میں اتنا کلیئر بول نہیں سکتا، وہ چوتھا اگر ڈھیلا پڑ گیا 3، سزا جاری نہیں ہوگی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایک روم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، سزا جاری نہیں ہوگی. یہ حدیث میں کہہ رہا ہوں، مجھے بولنے میں تھوڑا جھجک ہو رہی ہے. آپ کہیں گے عثمان کی سزا اتنی ڈینجر، لیکن سزا آتی کب ہے وہ دیکھیں پہلے. کتنے دیر کے بعد آئی؟ کوئی یوں کہے چادر ہلتی ہوئی ہم نے دیکھا ہے، سزا جاری نہیں ہوگی. اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے حدیث میں. نبی کے الفاظ ہے. ایک تو خود آ کر اقرار کرے، وہ بھی 4 مرتبہ. اب ہم نے واقعی میں دیکھا 1 مرتبہ. اگر انسان نے 1 مرتبہ آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور بعد میں آ کر کہا کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی، سزا جاری نہیں ہوگی. خود انسان اپنے زبان سے پھر جاوے، سزا جاری نہیں ہوگی. یا دوسرے آ کر گواہی دے ہوں گی 4، 1 2 3 سے کام نہیں ہوگا، 4. اور 4 بھی اتنی کلیئرٹی سے بولنی چاہیے. اس کے بعد سزا جاری ہوتی ہے. وہ کیا کہ اس انسان پر پتھر مارو کیوں مر جائے. یہ اسلامی سزا ہے. برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری کی. جاری ہونے کے بعد ان کا جنازہ لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور بڑھ کر ان کی نماز پڑھانے لگے. نماز پڑھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس پر یہ سزا جاری ہوئی اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت صحابیہ نے جو توبہ کی ہے وہ توبہ پورے مدینہ پر اگر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. سمجھ میں آئے؟ تو اب ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی مانتے ہیں. ماننے کے لیے ہم اللہ سے مدد طلب کریں. اس صحابیہ نے تو دنیا ہی میں اپنا قصہ پاک کر لیا، ان کو اللہ کا ڈر ہی اتنا تھا. بہرحال تو آج کا دور اگر ایسا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں آگے سکھایا ہے کہ اللہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو جس گناہ میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، وہ گناہ ہماری ذات سے چھوٹ نہیں رہا ہے، تو ہم اللہ سے مدد مانگے. اس پر ایک واقعہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی جو ہے نا، ان کے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا چکے. یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. انہوں نے یوں کہا کل قیامت کے میدان میں ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ اس سے اس کے گناہ گنا کر پوچھیں گے یہ کیوں کیا. بندہ جواب دے گا یا اللہ، میں جس دور میں اپنی زندگی گزار رہا تھا وہ دور ہی ایسا تھا کہ گناہ کا چرچا تھا اور گناہ سے بچنا بہت مشکل تھا. اللہ کہیں گے کیا میری قدرت ختم ہو چکی تھی؟ قرآن میں پڑھا نہیں تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. تو کیا میری ذات عاجز تھی کہ اس دور میں تجھے اس گناہ سے بچانا میرے لیے مشکل تھا؟ کیا کبھی تو نے مجھے میرے سامنے یوں کہا یہ اللہ یہ آنکھوں کا گناہ میں عاجز آ چکا ہوں، آپ کی قدرت عاجز نہیں ہے، آپ اپنی قدرت سے مجھے اس گناہ سے بچائیے؟ کبھی تو نے دعا کی؟ سمجھنا. اب ہمارے پاس کیا جواب ہے؟
تو اللہ آگے سکھا رہے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمارے ہر کام میں ہم اللہ سے مدد طلب کریں، خصوصاً ان چیزوں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹ جائے لیکن پھر بھی چھوٹ نہیں رہی ہے، تو ہم اس میں اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی طاقت دے، مجھے اس گناہ سے بچنے کا میرے سامنے راستہ کھول دے، مجھے اس گناہ سے آپ خود مجھے بچائیے۔ سمجھنا آگے آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں مزید باتیں آئیں گی، تو یہ ہم دعا کریں۔ اس میں ہمارا ایک خراب مزاج میں بتلاتا ہوں، بات تو مکمل کریں گے اس پر۔ ہمارا مزاج بعض مرتبہ کسی گناہ سے ہمیں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ، یہ لوگوں کے دلوں کی حالت ہے، ہمیں کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اگر اس گناہ سے واقعیت میں بچنے والا بنا تو آنکھ سے جو گناہ کی لذت حاصل ہوتی تھی اس کا کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ تو یہ سوچ کر ہم دعا نہیں مانگیں گے، نہیں، دعا مانگنا ہے اور ہمیں اس لذت کو باقی رکھنا ہے، تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ آنکھ سے جو میں لذت اٹھا رہا ہوں اور مجھے اس گناہ میں مزہ آ رہا ہے، آپ مجھے اس گناہ سے روک دیجئے اور آنکھ سے لذت اٹھانے کا دوسرا ثواب کا کام مجھے دے دیجئے۔ اللہ دے دیں گے، ایسے بہت کام ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال کسی گناہ کے متعلق ہمارا نفس اور شیطان اگر ہم کو دھوکہ دینے لگے، کیا دھوکہ؟ کہ اگر تو اللہ سے اس گناہ کی حفاظت مانگے گا تو یہ جو تجھے لذت حاصل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہمیں وہاں نفس اور شیطان کی ماننی نہیں، ورنہ تو ہمارا بیڑا ہی گرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں، ارادہ پختہ چاہیے اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان سے 10 منٹ اوپر ہوئے ہیں تو 7:15 ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اتنی بات تو ہوئی مکمل۔ کون سی؟ ہمیں ان گناہوں پر، ابھی میں کچھ گناہوں کی فہرست ہمارے لیے بعض مرتبہ نوجوانوں کے لیے بات کہتا جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، خصوصاً موبائل میں تو اتنی اعلیٰ بلا آ چکی ہے، لیکن ٹھیک ہے، لوگوں نے ہمیں اس موبائل کے ساتھ ضروری چیزیں بھی اتنی جوائنٹ ہو چکی ہیں کہ اس کو آسانی سے چھڑانا مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر ضروری چیزیں اتنی داخل ہوئی ہیں۔ ایک تو ہم اس کے متعلق اب علماء نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے، موبائل کو کس طرح استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں ہم کبھی بیٹھ کر چھانٹ لے کہ گناہ کے کام کتنے اس میں ہو رہے ہیں اور ضروری کام کتنے ہیں، تو بہت آسان ہے کہ ہم اس کے لیے ایک وقت متعین کریں، وقت کے بغیر ادھر ادھر کے فنکشن میں جاوے ہی نہیں، اور اس کے لیے کہ بابا موبائل کے پاس گیا ہوں تو یوٹیوب کے لیے میرا اتنا وقت ہے، وہ بھی ضروری کام دے۔ اگر اس میں بھی بہکتا ہے بار بار سوچنے کے باوجود اللہ سے کہے اور ان الفاظ میں کہیے اللہ اس معاملے میں میں ڈھیلا ہوں، میری آپ مدد کیجئے اور مجھے اس سے بچائیے۔ اب ایک مثال مجھے، اس کی 1000 مثالیں میرے نہیں آئے گی، مجھے زیادہ سے زیادہ انسٹاگرام کہوں گا، لیکن کیا بلا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، بولنا آئے گا لیکن کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اس کی جو بھی اعلیٰ بلا ہے ہم اللہ سے کہیں اور اللہ سے اپنی بھاشا میں کہیں اس گناہ سے مجھے بچا لے، بد نظری سے مجھے بچا لے۔ اب سودی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ سود میں پھنس گئے ہیں، بیاج میں نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں رہے۔ تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اب ہمیں اس گناہ کی نحوست معلوم پڑی اور ہمیں اس سے نکلنا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آج راتوں رات اس سے نکلو۔ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے نکلتے لیکن نکلو۔ اب اس سے پہلے پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے بابا سال میں نکلے گا، ہاں ٹھیک ہے نکلے، 2 سال میں نکلے، لیکن اتنا کر کہ اس میں اب مزید قدم مت رکھ، یعنی اس معاملے کو بڑھا مت۔ اب پھر اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسا پھنس رہا ہوں کہ مجھے اس میں سے نکلنے کا راستہ مل نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ کی مدد کے بغیر میں نہیں نکل سکتا، تو اس کی دعا مسلسل کرتے رہیں اور وہ نیت میں کمی آنے نہ دے، نیت پختہ رکھیں، ورنہ نیت میں تو ہے یہاں دعا تو مانگ رہا ہے اور نیت پختہ ہے کہ نکلنا نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے، یہ دعا تھوڑا ہے، اللہ سے مدد تھوڑا ہے، ہیلپ کس کو کہا جاتا ہے؟
ہم کھڈے میں گرے ہوئے ہیں، اوپر کسی نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ سے وہ کھینچ رہا ہے، تو ہماری باڈی کی کچھ تو طاقت چاہیے نا، وہ کھینچنے والا کھینچ رہا ہے اور ہم پوری طاقت نیچے رکنے پر لگائے ہوئے ہیں، تو کیسے کھینچ سکے گا؟ اس کی طاقت ناکافی ہوگی۔ تو وہ جب کھینچ رہا ہے تو ہمیں اپنی باڈی کا ساتھ دینا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اوپر نکلنا ہے، ہم اپنی باڈی کی طاقت اس کو دیں۔ صحیح بات ہے نا؟ ایسا ہی ہے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے اس سودی معاملے سے نکلنے کے لیے۔ بہرحال یہ چند ایک گناہوں کی مثال ہے، اسی طرح جھوٹ بھی گناہ ہے۔ غیبت، ہم بیٹھے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے گھروں کے بیچ، دوسروں کی کیسٹ ڈالے گھنٹہ بھر بجتی رہتی ہے، اس میں ہمیں یہ گناہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ بلکہ بعض علماء تو اس پر کہ جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگے، بعض علماء کا یہ حقیقی ہے معاف نہیں ہوتا ہے گناہ۔ ہاں، پھر اس میں رخصت دی ہے کہ جا کر صرف یوں کہے کہ کہا سنا معاف کر دو، اب پورا بولنے کی ضرورت نہیں، کیا کیا غیبت کی ہے۔ بعض لوگوں نے تو، بعض علماء نے تو روکا ہے کہ اگر وہ بولیں گے تو اس کا دل اور کھٹا ہو جائے گا، تو یہ غیبت والا گناہ۔ اسی طرح زبان، یہ زبان کا گناہ ہے غیبت۔ غیبت سے کسی کو کڑک آواز میں بولنا، گالی دینا، یہ زبان کا دوسرا تیسرا گناہ ہے۔ چگلی کھانا، چگلی، ایک سے بات سنی اور دوسرے کے پاس جا کر اس انداز میں لگا رہے ہیں کہ دونوں میں لڑائی سلجھ جائے، یا دونوں کے دل کالے ہو جائیں، دونوں کے دل کھٹے ہو جائیں، دونوں آپس میں نہ ملیں، یا دور ہیں تو دور ہی رہیں۔ ان مقاصد کے لیے جو باتیں ایک سے دوسری جگہ جا کر بولی جاتی ہیں، اس کو چگلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر ہماری طبیعت میں سوچ کر اس کو ہم ختم کرنے والے بنے، جھوٹ ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، بد زبان بعض وقت چلتی ہے تو دوسروں کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں کرتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ زبان، آنکھ، ان کے گناہ اب ہر انسان کے اندر ہر گناہ ہو ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے زنا کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے، سود کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ہیں دوسرے گناہ۔ تو ہر انسان اپنے گناہ کو متعین کر کے اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنے والا بن جائے، اور خصوصاً مدد کیا مانگے، یہ اللہ اس گناہ سے سالوں سال ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اس میں ہار چکا ہوں، اب میں یہ آپ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ آپ ہی سے نکال سکتے ہیں، اور پورا ایمان، پورا یقین ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، یہ اللہ آپ میرا اس میں ہیلپ کیجئے، اس گناہ سے مجھے نکال لیجئے۔ ہماری یہ ادا ہے نا، یہ ادا، ابھی ہم گناہ سے نکلے نہیں ہیں، لیکن یہی ادا اللہ کو پیاری ہو جائے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنانا شروع کرے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اب لوگ، کیونکہ گزشتہ مرتبہ تو میں نے کہا تھا 3 تسبیح مکمل کریں، تو اس وقت جب یہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ اچھا لگا تھا؟ کس کو اچھا لگا؟ دل سے نہیں، تسبیح پڑھتے وقت کچھ شانتی ملی تو آج مزید دھیان سے پڑھیں گے اور اچھا لگے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ کوئی جادوئی مجلس نہیں ہے۔ خانقاہ میں جاتے ہیں تو ہمارے مفتی صاحب نے یوں کہا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ سہارنپور میں چلتی تھی، رمضان گزار کر لوگ گھر جاتے تو رمضان کے بعد حضرت کو خط لکھتے کہ وہاں ہمیں قرآن کی تلاوت میں، نفل نمازوں میں، روزے میں، وہاں کی مجالس میں جو لطف، نورانیت، مزہ تھا وہ نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ یہاں کیا تھا، یہاں آپ لوگوں کو جمع کر کے ہم نے ماحول بنایا تھا، آپ ماحول بناؤ، گھر میں بناؤ، مسجد میں بناؤ، یہ مزہ وہاں بھی آئے گا۔ تو مجھے اس بات سے یوں کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک ماحول بنائیں، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ، پھر اس کو 3 دن میں کریں، پھر روزانہ کا بنائیں۔ کیا؟ صبح شام کی تسبیح۔ ہم دیکھو ویسے بیٹھ جمع ہو کر پڑھنا نہیں ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے ہم اپنی بچی سے کہہ کے بیٹھ جائیں، ہم بیوی سے کہہ بیٹھ جائیں، کتنا 15 منٹ اپنے آپ کو خالی کرو شام کی تسبیح کے لیے اور بیٹھ جاؤ، اور سب لوگ 3 تسبیح پڑھو اور اٹھو۔ دیکھو دل میں ایک نورانیت، اور دیکھو نیکی، ایک کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ کس چیز کا؟ نورانیت والا ضرور ہوتا ہے، ثواب کا فائدہ، یعنی اس کی نیکی ثواب کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے، وہ بات الگ ہے، لیکن نیک ماحول کا فائدہ ایک دوسرے کو پہنچتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو یہاں شروع کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذکر کی عادت پڑے، ٹھیک ہے؟ تو 3 تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ کون سی؟ استغفر اللہ، 3 یعنی 300 کیا پڑھنا ہے؟ اس میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔
اے اللہ میں آپ سے بخش، معافی کافی ہے، یہ لفظ سب کو سمجھنا اسی کے ساتھ نیت کریں، یہ اللہ میں پوری امت کی طرف سے معافی، نیت کیا کریں گے؟ میری اور امت کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پڑھنا کیا ہے زبان سے؟ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ نیت کیا کرنی ہے؟ یہ اللہ مجھے معاف کر اور پوری امت کو معاف کر، یہ اللہ مجھے معاف کر پوری، یہ دھیان رکھنا ہے، زبان سے یہ نہیں کہنا ہے۔ زبان سے کہنا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ ایسی 3 تسبیح دھیان کے ساتھ پڑھو، ہماری اور امت کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں گے۔ نیت رکھو یہاں اپنی ذات کے لیے جہاں دعا کریں، وہاں پوری امت، ہمارے اپنے والدین، بھائی بہن، رشتے دار، دوست احباب، یہ ابھی نہیں ہمیشہ یہ ہمارے دعا میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ مختصر دعا ہو تب بھی ہم نیت سب کی کر سکتے ہیں، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحاشری وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ ہم تیرے دربار میں قراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام جرائم اور گناہ کا اقرار ہے، یا اللہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں، یا اللہ سب کے سب گناہ یا اللہ آپ کے سامنے بالکل کھلے ہیں، مولا سب گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ کئی گناہ یا اللہ ہم بھول چکے ہیں، یا اللہ بہت زیادہ گناہوں کا حصہ جو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن مولا تیرے یہاں سب موجود ہیں، مولا معافی کا قلم پھیر دے، یا اللہ معافی آپ کو بڑی پسند ہے، مولا بندے جب آپ سے معافی مانگتے ہیں تو آپ ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، دیکھو فرشتوں میرے ان بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہاں یا رب کریم، اے ہمارے خالق و مالک، یا رب العالمین، ہمارا پورا ایمان و یقین ہے کہ آپ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، یا اللہ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بندے میرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اللہ حدیث میں ہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، یا اللہ کہ صبح میں اور شام میں یا اللہ آپ بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بندے اپنے گناہوں کی معافی میرے سامنے مانگیں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، مولا معاف فرما، مولا معاف فرما، مولا معاف فرما، اے مالک و خالق معاف فرما، اے رزاق معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، یا رحمان رحیم معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ازواج، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء قارئ رشتہ دار دوست احباب، اے اللہ اساتذہ و مشائخ، اے اللہ محبین و منسلکین، اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے، دعاؤں کی درخواست کرنے والے اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کو معاف فرما، ہر ایک سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بخیر عطا فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں وہ موت عطا فرما، اے اللہ جس موت
گئے، اس حالت میں ہم تیری ملاقات کریں کہ ہم پر تیرے اور تیرے بندوں کا کوئی واجبی حق باقی نہ ہو، ہم ادا کر چکے ہیں اور اگر کوئی باقی ہو تو معافی کا اعلان ہو چکا ہو۔ اے اللہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، اے اللہ اس حالت میں ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہماری مکمل مغفرت کر دیا کر چکا ہو، اے اللہ ہمیں تجھ سے ملنے کا شوق اور رغبت ہو، ہماری روح تیری طرف چھلکتی ہو، تیری طرف کودتی ہو اور تیری طرف چھلانگ لگا کر آنے کے لیے تیار ہو۔ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اس حالت میں عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جہاں کہیں رہتا ہو بستا ہو، اس کے جہاں تمہاری ایمان و اعمال عزت و آبرو مکان دکان کھیتی باڑی نوکری وغیرہ چیز کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی بہو بیٹیوں کی عزت و عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نوجوان بچوں بچیوں اور پوری امت مسلمہ کے اے اللہ زندگیوں کی اور ان کی جوانیوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے گناہ ہو چکے اس کا معاف فرما۔ اے اللہ خصوصاً ارتداد والا گناہ اے اللہ جو اس وقت زمین پر چل رہا ہے، الہی اے اللہ اس طرح زمین پر پھیل رہا ہے، اے اللہ جیسے ہوائیں پھیلتی ہو، اے اللہ ان زہریلی ہواؤں سے اے اللہ ان بدبودار ہواؤں سے ان ہمارے اے اللہ ہمارے ایمان پر حملہ کرنے اور ڈاکہ ڈالنے والی اے اللہ ان گندی اور اے اللہ نہایت نکمی اور نہایت زہریلی ہواؤں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری محبت ہمارے اور پوری امت کے دلوں میں رچا بسا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں رچا بسا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اے اللہ ان کی ہماری قربانیاں پوری امت کے دلوں میں بسا دے۔ اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی، انبیاء اور رسولوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، غیروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا دھیان ہر وقت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا لے اللہ، خصوصاً اور عموماً تمام گناہوں سے جو ہماری ذات کا ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم یوں توبہ کرتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں یوں پھنساتے ہیں، اے اللہ ہم یوں توبہ کرتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں کئی راستوں سے واپس اللہ گمراہ کرتے ہیں، ہمیں گنہگار بناتے ہیں۔ تیری ذات سے دوری کے لیے وہ بہت محنتیں کرتے ہیں، آپ کا یہ احسان ہے، آپ ہمیں بار بار اپنی طرف توجہ دلا کر اے اللہ اذان کے ذریعے، نماز کے ذریعے اے اللہ اور دیگر اعمال کے ذریعے اے اللہ الگ الگ قسم کی توفیق کے ذریعے اے اللہ آپ ہمیں اپنا دھیان دلاتے ہیں، آپ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنے ذات سے جوڑے رکھیے، کبھی بھی اے اللہ زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر آپ ہمیں اپنی ذات کے ذمے نہ سونپیے۔ اے اللہ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہماری پیشانی کے بال اے اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہماری پوری ذات آپ کے قدرت اور ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی فرما برداری ہماری ذات سے کروا لے۔ اے اللہ جب بھی اگر نفس و شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جائیں فوراً توبہ کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ امت سے سود کا گناہ چھڑا دے، زنا کا گناہ چھڑا دے، بدنظری کا گناہ چھڑا دے۔ اے اللہ نشے کا گناہ جو الگ الگ قسم سے نوجوانوں اے اللہ بچے کیا بچیوں میں بھی سرایت کر جا رہا ہے اس سے چھڑا دے۔ اے اللہ نیٹ اور نیٹ سے آنے والی بلا اے اللہ ہمارے نوجوان کے ایمان اے اللہ ان کی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا سبب بن چکا ہے اے اللہ، اور فتنوں کا سبب بن چکا ہے اے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی ذات ہمارے کام آتی ہے اور بچا سکتی ہے تو آپ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا یہ اعلان آپ کا قرآن میں آج بھی ہے اور یہ قدرت آپ کی پہلے سے اب بھی ہے، کبھی نہ کم ہوئی نہ اب کم ہے نہ آئندہ کم ہوگی، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ الہی اس قدرت کا واسطہ اے اللہ آپ کی اس قدرت کا واسطہ ہمیں گناہوں سے بچا دے، امت کو گناہوں سے بچا دے، ہمیں تیری یاد میں سرشار فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہاں بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بے گھر کو گھر عطا فرما، جن کے گھر تہس نہس کیے گئے، جن کے کاروبار اجاڑ دیے گئے اللہ سب کو اچھے گھر عطا فرما، پہلے سے بہتر کاروبار عطا فرما۔ اللہ جن کے دلوں میں خوف اور ہراس کو پیدا کیا گیا اللہ ایمان قوت اور طاقت کے ذریعے اللہ ان کو ان کی بھرپور مدد فرما دے، جو نبی کا امتی بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورت پیدا فرما، بے نکاحوں کے لیے نکاح مناسب نکاحوں کا نظم و جوڑ
ہوئے ہیں لیکن اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اللہ فرمانبردار اولاد کا انتظام فرما، جن کی اولاد ہے لیکن ان کے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو کے اپنا اپنے رسول کا اور اللہ ان کے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بنا، اللہ ہم سب کی اولاد کو اپنی شان و ربوبیت سے تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور، ان کو ہمارے اپنے ہماری امیدوں سے بہتر بنا، اللہ ان کو عقائد حقہ، اللہ ہماری اولاد اور جتنے طلبہ عزیز اللہ ہمارے پاس اور دنیا میں علوم حاصل کرنا ہے سب کے اور پوری امت کے عقائد کی حفاظت فرما، اللہ ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحات سے مالامال فرما، بری دوستی، بری صحبتوں، برے ماحول کو برے اثرات سے پوری حفاظت فرما، برے لوگوں کی برائی کا نشانہ بننے سے پوری حفاظت فرما، اگر وہ برائی کا نشانہ بن چکے ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے، کہ اللہ نے سیاست میں امتی یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مذہب جس چیز کا بھی شکار ہو عافیت سے اس کو چھٹکارا عطا فرما، ان تمام محفوظوں کو بدی عطا فرما، اے اللہ جو پہلے محفوظ ہیں اے اللہ باعزتوں کی رہائی کی شکل اور صورت پیدا فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت تبلیغ کی کے مراکز کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی، مکاتب دینیہ کی، اے اللہ جتنے دین کے شعبے اور تنظیمیں، جمعیتیں، جماعتیں اے اللہ کام کرنی ہو تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ سب کی بھرپور مدد فرما، قانون نے جس اخلاص اور جن اصولوں کی بنیاد پر اے اللہ جتنے شعبوں کو جاری فرمایا انہیں اخلاص کا واسطہ اے اللہ ان شعبوں میں واپس انہیں عطا فرما، وہ لذتیں عطا فرما، اے اللہ ہر شعبے میں کام کرنے والوں کو کام کی صلاحیتوں سے بھرپور عطا فرما، اے اللہ تمام شعبوں میں اے اللہ رجال کار عطا فرما، مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما، اخلاص اور استخلاص سے بھرپور اے اللہ رجال کار عطا فرما، اے اللہ جہاں چیزوں کی کمی ہے خزانہ غیب سے دور فرما، اے اللہ اسے اے اللہ پہلے تیرے جو نیک اور اے اللہ تیرے مضبوط بندے جو دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کرتے تھے اے اللہ وہ راستہ واپس اے اللہ بہت کثرت سے جاری اور ساری فرما، اے اللہ زمین پر بہت زیادہ ضرورت ہے دین کی اشاعت اور اس کی حفاظت کی، اے اللہ ہمیں آپ نے جن ذمہ داریوں کو دیے ہیں اے اللہ آپ اس کو خوبی ادا کرنے کی صلاحیتیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ ان راستوں میں روڑے اور رکاوٹیں ڈالنے اور اپنی خود کی ذات کو اس طرح بنانے سے کہ ہمارے وجہ سے اے اللہ کسی بھی قسم کا نقصان اس سے ہماری اور اپنی امت کے تمام افراد کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق کو سامنے عطا فرما، اے اللہ پوری امت میں کئی نوجوانوں میں اے اللہ یہ بیماری آ چکی وہ اپنے والدین کو بھول چکے ہیں اور یہ اللہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مولا ہمارے اور امت کے تمام نوجوانوں کی پوری حفاظت فرما، اس وقت ہماری اور امت کی جو ضرورت ہے خزانے کے سے عطا فرما، پوری امت کا عطا فرما، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ آپ نے واپس اے اللہ آسمان کو بادل سے بھر دیا اور بارش سے ہمیں سیراب کر رہا ہے، مولا بارش کا جو بھی موسم اے اللہ آپ موسم کے محتاج نہیں ہیں لیکن آپ کا ایک نظام ہے، اے اللہ اس موسم کے تحت اے اللہ جتنی بارش کی مقدار اس زمین کے لیے ضرورت ہے اے اللہ عافیت والی رحمت والی اے اللہ اور نفع پہنچانے والی بارش میں عطا فرما، نقصان والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، اس بارش کی وجہ سے جن لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے اے اللہ ان کو تو نعمت بدل عطا فرما، اے اللہ
جائز مقاصد کو پورا عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع اتنی دیر سے صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ تیرے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مولا ایک کو بھی رائے نہ بنا، ایک بھی محروم نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں یہاں حاضرین کو، امت کو، ہماری اپنی اولاد اور ہمارے نسلوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ قرآن سے امت کا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دے مولا۔ امت قرآن سے کافی دور ہو چکی ہے مولا، سب کو قریب لا دے، سب کو قریب لا دے۔ یہ اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما اور تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ حاضرین کی مغفرت فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرما، حاضرین کی محرومین کی مغفرت فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، کاروبار کو صحت عطا فرما، رکے ہوئے تمام کاموں کو عافیت اور آسانی سے نکال دے، تمام ضرورتوں کو خزانے غیب سے پر فرما۔ اے اللہ حاضرین کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے سب کے جائز مقاصد کو جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سوچا تھا کہ دعا میں مانگ لیں گے اور ابھی وہ ذہن میں نہیں ہو، تمام مقاصد اے اللہ اور جو ہماری ضرورت ہے جس کو ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں سب خزانے غیب سے پورا عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے لیے جتنے لوگ آنے کے لیے محنت طے کرتے ہیں، اس مجلس کے لیے دعاؤں اور دیگر جتنے انتظامات کرتے ہیں، اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب کے دلوں میں قرآن کی محبت کو ڈال دے، اے اللہ سب کے روکے ہوئے کاموں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کا اپنی ذات سے سچا اور حقیقی رشتہ قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب سے پیار کرنے والا بن جا، مولا لائق تو نہیں ہے لیکن اللہ تو ہم سے پیار کر لے، ہمیں اپنے سے پیار کرنے والا بنا دے، تو ہمارا محبوب بن جا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تیری محبت کو ہمارے رب اور ریشے میں اور ہمارے بدن میں سرایت کر دے۔ اے اللہ تیری محبت کا، تیری خالقیت کا، تیری ربوبیت کا، اے اللہ اور تیری جتنی صفات ہے سب صفات کا واسطہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ امت کو اپنا بنا لے، امت کو اپنا بنا لے، تو امت کا ہو جا۔ اے اللہ آنے والے اجتماعات میں جتنی رکاوٹیں دور فرما، تیری مدد اے اللہ غیب سے شامل حال فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کی اصلاح فرما،